سبز پرچم کا وعدہ، یوم آزادی پر ایک کہانی۔ گرمیوں کی چھٹیاں اپنے اختتام پر تھیں۔ اگست کا مہینہ قریب تھا۔ احمد، اس کی بہن مریم بہت پرجوش تھے۔ اس سال دادا ابو نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب کو آزادی کے دن کی کہانیاں سنائیں گے۔ احمد کے گھر میں رونق سی لگی ہوئی تھی۔ ان کے چچا، چچی اور کزنز لاہور سے آئے ہوئے تھے۔ بچوں کی ہنسی سے گھر گونج رہا تھا۔ سب کبھی سمندر کی سیر کو جاتے، کبھی چڑیا گھر کی سیر کا پروگرام بن جاتا، اور کبھی تو دادی جان سب کو مزے مزے کے دیسی گھی کے پراٹھے، سوجی کا حلوہ، لسی اور بہت سی مزیدار چیزیں بنا کے کھلاتی۔ ایک دن صبح ناشتے کے وقت دادا ابو نے اخبار ایک طرف رکھ کر کہا، بچوں، تمہیں معلوم ہے کہ پاکستان کیسے بنا؟ نہیں دادا ابو، آپ بتائیں نا، مریم نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ دادا ابو نے نرمی سے مسکرا کر کہا، جب ہم تمہارے جتنے تھے تو ہمیں آزادی نہیں ملی تھی۔ دادا ابو نے قائد اعظم کے قربانیوں، تحریک پاکستان اور لوگوں کے جذبے کے بارے میں بتایا کہ کیسے لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کر کے صرف پاکستان کا نام لے کر نکلے۔ وہ لوگ کچھ بھی آئے تھے، نہ پیسہ نہ سامان، بس ایک امید تھی، ایک خواب اور ایمان۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا اور چھٹیوں کے بعد اسکول میں آج یوم آزادی کی تیاریوں کا اعلان ہوا۔ احمد اسکول سے لوٹا تو اس کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ امی، ہمارے اسکول میں یوم آزادی کی تقریب ہونے والی ہے، احمد نے خوشی سے کہا۔ بہت اچھی بات ہے بیٹا، کیا کیا ہوگا وہاں؟ امی نے محبت سے پوچھا۔ ترانے، تقریریں، تصویریں اور سب سے بڑھ کر ہمیں پاکستان کی نامور شخصیات کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا، احمد نے بتایا۔ اسکول میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ہر بچے کو اپنے حصے کا کردار سونپا گیا تھا۔ احمد کو اسکول کی تقریب میں تقریر کرنی تھی اور مریم کو نظم پڑھنی تھی۔ گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ امی نے احمد کے لیے سبز قمیض اور سفید شلوار سلوائی اور مریم کے لیے سبز دوپٹہ تیار کیا۔ 14 اگست کی صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو احمد کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ امی، میرے جھنڈے والے بیجز کہاں ہیں؟ احمد نے جلدی سے پوچھا۔ بیگ میں رکھ دیے ہیں، اور ہاں، تقریر بھولی تو نہیں؟ امی نے مسکرا کر پوچھا۔ بالکل نہیں، احمد نے سینہ تان کر کہا۔ میری تقریر کا عنوان ہے پڑھائی کریں، ملک کا نام روشن کریں۔ آج ان کے اسکول میں یوم آزادی کی رنگا رنگ تقریب تھی۔ ہر کلاس نے اپنا کمرہ جھنڈیوں، تصویروں اور اقوال زرعی سے سجایا تھا۔ بچے قومی لباس میں آئے تھے، پرچم کشائی ہوئی، قومی ترانہ پڑھا گیا، بچوں نے ملی نغمے پیش کیے، پھر احمد کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ سب حیران تھے کیونکہ یہ اس کا پہلا موقع تھا۔ احمد نے اعتماد سے تقریر کی۔ میرا خواب، پاکستان کا روشن کل، اس نے جوش سے کہا۔ پاکستان ہماری پہچان ہے، ہماری عزت ہے، ہمیں آزادی ملی ہے، اب ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تعلیم، دیانتداری اور محنت کے ذریعے ہم پاکستان کا فخر بن سکتے ہیں۔ یہ ملک ہمیں قربانیوں سے ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ ہمیں آزادی قربانیوں سے ملی ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، محنت کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا، کام کام اور بس کام۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم دل لگا کر پڑھائی کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، ملک کا نام روشن کریں، پڑھائی کریں، ملک کا نام اونچا کریں۔ تقریر کے بعد سب نے تالیاں بجائیں۔ احمد کو پہلا انعام ملا۔ جب احمد گھر آیا تو بہت پرجوش تھا۔ واپس آ کر احمد دادو کے پاس گیا، انعام دکھایا اور بولا، دادو، یہ انعام صرف میرا نہیں، آپ سب کا ہے۔ دادو نے دعا دی، اللہ تمہیں علم والا، کردار والا اور پاکستان کا سچا بیٹا بنائے، آمین۔ امی، مجھے پتہ ہے آزادی کیسے ملی۔ لوگوں نے قربانیاں دیں،
हिजरत की, शहीद हुए। अम्मी ने कहा, वाह, मेरे बेटे ने सब कुछ सीख लिया। अब्बू पास बैठे थे। वो बोले, बेटा, सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, आज़ादी की कदर भी करनी भी ज़रूरी है। कैसे अब्बू? अहमद ने मासूमियत से पूछा। अब्बू ने संजीदगी से कहा, सच बोलना, बड़ों का अदब करना, वतन से मोहब्बत करना और उसे साफ रखना, ये सब आज़ादी की हिफाजत है। इसी वक्त दादा अब्बू कमरे में दाखिल हुए। हाथ में एक पुराना सब्ज कपड़ा था जिसके किनारे फटे हुए थे। दादा अब्बू बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बच्चों को जमा किया और कहा, आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें 1947 की एक कहानी सुनाता हूँ, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। बच्चे हमतन गोश हो गए। दादा अब्बू ने बताया कि जब वो छोटे थे तो किस तरह इनके वालिदैन ने हिजरत की थी, कैसे वो बग़ैर कुछ लिए पाकिस्तान आए थे और किस तरह उन्होंने मेहनत से अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की। बेटा, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे लाखों कुर्बानियाँ हैं। हमें चाहिए कि हम इस आज़ादी की कदर करें, मुल्क से मोहब्बत करें और सबसे बढ़कर इल्म हासिल करें। ये देखो बच्चों, ये क्या है दादा अब्बू? अहमद ने हैरानी से पूछा। दादा अब्बू ने आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारे परदादा का झंडा है। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को खुद अपने हाथों से ये सब्ज कपड़ा पकड़ा था जब वो लाहौर के जलसे में शामिल हुए थे। सारा कमरा खामोश हो गया। उनके दोस्त रास्ते में शहीद हो गए थे, मगर वो परचम थामे रहे। वो कहते थे, हमें ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली, इसे ज़ाया ना करना। जब उन्होंने पहली बार पाकिस्तान का झंडा देखा तो आंखों में खुशी के आंसू थे। इनके पास कुछ नहीं था, मगर दिलों में उम्मीद थी। अहमद ने वो परचम दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे से बोसा दिया। आमना ने कहा, हमें सिर्फ जश्न नहीं मनाना चाहिए, कुछ करना भी चाहिए। इनके चचाजाद भाई अली ने तजवीज़ दी, क्यों ना हम मोहल्ले के पार्क को साफ करें, पौधे लगाएं। सब ने मिलकर फैसला किया कि अगले हफ्ते साफ पाकिस्तान दिन मनाएंगे। अब्बू, अम्मी और पड़ोसी भी साथ होंगे। अगले दिन अहमद मोहल्ले में सब दोस्तों के साथ यौम आज़ादी की सफाई मुहिम लेकर निकला। कूड़ा उठाया, दीवारों से चिपका कचरा साफ किया और सबसे कहा, अगर हम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमें इसका ख्याल भी रखना होगा। जब सब काम हो गए तो दादा जान ने सब बच्चों को बिठाकर कहा, बेटा, हमने हिजरत की, खून बहा, भूख सही, मगर हौसला नहीं हारा। पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है, इसे संवारना तुम्हारा काम है। सब बच्चों ने ज़ोर से कहा, दादा अब्बू, हम वादा करते हैं कि हम दिल लगाकर पढ़ेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे और अपने वतन का नाम रोशन करेंगे। और सब ने मिलकर नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद।